میرا گھرانہ آن لائن چرچ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جمعہ رات 9 بجے ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ مسیح یسوع کون ہے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اور ہمارے لیے وہ کیا ہیں۔ یقیناً اگر آپ کلام مقدس کو سن رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہم کیا کیا باتیں کر چکے ہیں۔ ماضی میں ہم بات کر چکے اسی باب 3 کی، جس کی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں ان دنوں۔ تو اس باب میں یہودی عالم، مذہبی عالم مسیح کو ہلاک کرنے کا پلان بنا چکے ہیں، اور اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس پلان کو کیسے شروع کرتے ہیں۔ وہ مسیح پر الزام لگاتے ہیں کہ مسیح جو معجزے کر رہے ہیں وہ دراصل شیطان کی مدد سے ہیں، اور یہ معجزات پر الزام، مسیح پر الزام جاری رہتا ہے، اور مسیح کو وہ مصلوب کرواتے ہیں۔ دراصل وہ شاید سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن مسیح کی مصلوبیت دراصل کلام مقدس کے مطابق ہوئی، اور ان کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ ان کی فتح مٹی میں مل گئی جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے، لیکن ان کے الزامات جاری رہے۔ مکاشفہ کی کتاب یوں بتاتی ہے کہ جب ان کا شاگرد یوحنا رویا اور الہام کے وساطت سے اس کتاب کو لکھ رہا تھا، تو وہ فرماتا ہے کہ میں نے مسیح کو دیکھا، اور پہلے باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ کہہ کر مجھ پر دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر۔ اب مسیح اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں الفا اور اومیگا، یعنی اول اور آخر، اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور غور طلب باتیں، موت اور عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ وہ مذہبی عالم جنہوں نے مسیح پر الزام لگایا وہ مر گئے، لیکن مسیح زندہ ہیں اور فرماتے ہیں موت اور عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جی ہاں، ہم موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، الزام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسیح پر لگائے گئے۔ اسی طرح ایک اور شخص کی بات یاد آتی ہے جو بائبل پر الزام لگاتا تھا، خدا کے کلام پر، اور اس نے 1700 کی دہائی میں تقریباً 300 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ بائبل مقدس، کتاب مقدس دنیا سے 100 سال بعد ناپید ہو جائے گی اس کی موت کے۔ جی، اس کی اس کوشش کے لیے اس نے اشاعت خانہ کھولا، بائبل مقدس پہ تنقید کی، لیکن اس کے مرنے کے 50 سال بعد دلچسپ بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہی کتاب مقدس اس کے اشاعت خانہ میں چھپتی ہے، اور اس کے دفتر کو بائبل مقدس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، والٹر موت کی نیند سو چکا، اس کی نبوت غلط ہو چکی، اور آج 300 سال ہو چکے۔ تو اس لیے شاید کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کلام مقدس نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہوگا، لیکن جی ہاں، کلام مقدس نے فرمایا ہے کہ وہ ابد تک قائم رہے گا، لیکن انسان گھاس کی مانند ہے، وہ مر جائے گا، کملا جائے گا، مرجھا جائے گا۔ یسایا کی کتاب اس کے 40ویں باب میں بڑی واضح آیت یہاں پر ہمیں بتاتی ہے کلام مقدس کی ابد تک قائم رہنے کے بارے میں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، یعنی کہ لوگ مرجھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگلی بات خداوند کیوں کہہ رہے ہیں؟
घास मुरझाती है, फूल को मुलाता है, पर लेकिन वजह यह है, क्या वजह है कि हमारे खुदावंद या खुदा का कलाम अब तक कायम है। हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। वाल्टर जो कलाम पर तनकीद करता था मर गया, लेकिन कलाम अब तक कायम है। इसी तरह मसीह पर जो तनकीद करते हैं वो मर गए, लेकिन मसीह फरमाते हैं कि मौत और में रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। जी यकीनन आप कलाम मुक़द्दस में इस हकीकत को अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुमेरात रात 9 बजे शामिल हो और खुदावंद के कलाम में सीखें कि मसीह ने क्या जवाब दिया जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।